أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھ لیں محمد. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات پڑھ لیں. عزیزان ایمانی اور برادران اسلامی، برادران انسانی اور مسلمانان حسینی، یہ مجلس کئی اعتبار سے بے حد اہمیت کی حامل ہے. ہرچند کہ یہ مجلس ہمارے عزیز القدر اور نہایت ہی ہر دل عزیز سماجی اور سیاسی اعتبار سے ایک فعال شخصیت جناب سراج مہدی صاحب کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے، لیکن مجلس کا اصل امتیاز یہ ہے کہ وہ مجلس بنام مجلس عزائے حسین منعقد ہے. جتنے بھی عناوین ہو سکتے ہیں وہ سب اپنی جگہ، لیکن خود یہ عنوان بڑی عظمتوں کا حامل ہے: مجلس حسین. ظاہر ہے کہ اس اعتبار سے کہ مجھے ان برادران اور دیگر سوگواروں کی خدمت میں تعزیت و تسلیت بھی پیش کرنی ہے، اور اس مناسبت میں میر انیس علیہ الرحمہ سے استفادہ کرتے ہوئے بس ایک مصرعے پر اکتفا کر لیا کرتا ہوں. عموماً یہ مصرعہ تنہا مصرعہ نہیں، ایک مکمل تعزیت نامہ ہے. میر انیس علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ چونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ جب حضرت زہرا نہ رہیں کون رہے گا؟ دیکھیے، یہ دنیا اب مذہبی زاویے سے سوچنے والے بھی سنیں اور
دنیاوی زاویے سے سوچنے والے بھی سنیں، آپ کسی بھی زاویے سے سنیں، اس ایک سامنے کی حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ یہ تو بہت سامنے کی حقیقت ہے، لیکن اس کا سبب کیا ہے کہ یہاں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہنا ہے؟ اس بیان سبب میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ سامنے ہوتا ہے، اس واقعے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مگر واقعے کے اسباب اور واقعے کے آثار ان میں بہت اختلاف رائے ممکن ہے۔ اس دنیا میں کوئی انسان آج تک نہ رہا ہے اور نہ کوئی انسان رہے گا، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں اس کا سبب یہ عرض کر سکتا ہوں کہ دراصل یہ دنیا اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی انسان ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے۔ یہ ایک بڑی سچائی ہے۔ اگر اس سچائی کو ہم سمجھ لیں تو ہم کبھی دنیا پرست نہ بن سکیں گے، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حیف ہے، حیرت کی بات ہے، کس قدر حیرت کی بات ہے، کس قدر صدمے کی بات ہے، جو لوگ خدا پرست نہیں بن پاتے دنیا پرست بن جاتے ہیں۔ کیا ذوق کی پستی ہے، کیسی نادانی سی نادانی ہے۔ خدا پرست نہیں بن سکتے انسان ہوتے ہوئے، دنیا پرست بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ یہاں ایک انسان بحیثیت انسان ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کرے، ہرگز نہیں۔ اس چیز کو آپ ایک علمی، ایک تعلیمی، ایک اخلاقی بنیاد کے طور پر اپنے سامنے رکھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ دنیا اس لائق نہیں ہے کہ انسان یہاں ہمیشہ ہمیشہ زندگی بسر کرے، اس لیے کہ انسان بنیادی طور پر روحانی مخلوق ہے، انسان بنیادی طور پر ملکوتی ہے، انسان بنیادی طور پر نورانی ہے، انسان بنیادی طور پر اس دنیا کا نہیں اس دنیا کا ہے۔ انسان اس وقت پوری دنیا میں جو المیہ ہے، مجھے معلوم ہے، مجھ سے تعارف کرایا جناب سراج مہندی صاحب نے، مختلف مذاہب کے لوگ یہاں آج اس مجلس میں شریک ہیں، ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اس لیے میں یہ درد آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس وقت پوری دنیا میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ یہ انسان ہر شے سے آشنا ہونا چاہتا ہے بجز انسان کے۔ ہر چیز کی واقفیت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کی جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر چیز کا قدر شناس بننا چاہتا ہے، ہر چیز کا قدرداں کہلانا چاہتا ہے، لیکن وہ خود انسان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتا کہ انسان کیا ہے، اور یہ چیز ایک معمہ بنتی چلی جا رہی ہے۔ انسان اپنی ذات سے ناواقف ہے، انسان کی حقیقت سے ناواقف ہے، اور دن بدن یہ ناواقفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جب انسان خود انسان سے آشنا نہیں ہوگا تو خالق انسان سے کیسے آشنا ہو سکتا؟ اس لیے کہ یہ بہت سادہ سا فارمولہ ہے، بہت گہرا فارمولہ ہے، بہت مضبوط فارمولہ ہے، بہت حقیقی فارمولہ ہے، بنیادی فارمولہ ہے، لیکن بہت سادہ سے الفاظ میں
امیر المؤمنین، امیر بلاغت، امیر فصاحت، امیر الکلام، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کی معرفت حاصل کر لے گویا وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لینے والا ہے۔ تو نفس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، انسان کو خود اپنے آپ سے آشنا ہونا ضروری ہے۔ ان مجالس عزائے سید الشہداء، ان کی جو بہت سی افادیتیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی افادیت یہ ہے کہ یہاں آ کر انسان اپنی معنویت کشف کر لیتا ہے۔ انسان اپنی معنویت، ریلیونس، میننگ، ریئلٹی اپنی ذات کی، میں کیا ہوں، میں کس لیے ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، آخری منزل میری کیا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی مدرسہ، دنیا کا کوئی اسکول، دنیا کی کوئی یونیورسٹی ان سوالوں کا جواب دے سکے یا نہ دے سکے۔ یہ امام حسین کا مدرسہ وہ ہے جو ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، اور اس طرح جواب دے دیتا ہے کہ اس جواب سے ذہن بھی مطمئن ہو جاتا ہے، قلب بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھیے ہمارے برادر عزیز جناب پروفیسر نیر جلال پوری صاحب نے میرے بارے میں بہت مبالغہ آمیز گفتگو فرمائی۔ وہ ان کی محبت کا بھی تقاضا تھا، اور غالباً شاعر کو تو سروکار ہی مبالغے سے ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، لیکن سامنے میرے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہیں، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ مجھے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور آپ کو بھی میرے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میرا سارا ریاض یہ ہے، میری محنت یہ ہے، میری کوشش یہ ہے کہ میں ابھی تک ایک اچھا طالب علم بنا رہنا چاہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک اچھا طالب علم بننا بہت بڑا ہنر ہے اور بہت بڑا کمال ہے۔ ایک اچھا طالب علم بننا، یہ انسان صرف دو کاموں کے لیے پیدا ہوا ہے، ایک علم حاصل کرنے کے لیے اور ایک محبت کرنے کے لیے، بس۔ تیسرا کوئی کام انسان کا نہیں ہے۔ انسان اس دنیا میں، اس آسمان کے نیچے اگر بھیجا گیا، اس زمین کو اگر انسان سے آباد کیا گیا، تو انسان کا بس دو ہی کام ہے، ایک علم حاصل کرنا اور دوسرے محبت کرنا، اور یہ دونوں کام ہم بھولے ہوئے ہیں۔ مشکل ہی ہے نا، بڑی مشکل ہے، بہت بڑی مشکل ہے۔ ہمارا اصلی کام ہے علم حاصل کرنا، ہم علم حاصل نہیں کرتے، افواہوں کو سنتے سناتے دن گزر جاتا ہے۔ افواہیں، خبریں، بے بنیاد خبریں، بے حقیقت خبریں، اخباروں میں ہو یا ٹیلی ویژن پہ ہو، میڈیا میں ہو یا جرنلز میں ہو، مجلات میں ہو، رسائل میں ہو، بہت کچھ جو آپ کے سامنے چھپتا ہے اس کے پیچھے علم نہیں ہوتا ہے، افواہیں ہیں، خبریں ہیں۔ اور ماشاءاللہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر، مجلسوں میں بیٹھ کر، مجلسوں سے پہلے، مجلسوں کے بعد، جب کہیں کسی دو آدمیوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، دو انسانوں کی، تو زیادہ تر ہماری گفتگو کا موضوع و محور کیا ہوتا ہے؟ خبریں، افواہیں۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، تحصیل علم اور طلب علم اور کمال نفس حاصل کرنے کے لیے
سب سے بنیادی اور سب سے پہلا نسخہ کیا ہے؟ بچوں میں سے کوئی بتائے گا؟ پتہ نہیں انہیں اساتذہ کو بتانے کا موقع ملا یا نہیں؟ ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے میں کمال نفس پیدا کرنے کے لیے، کمال نفس کی تربیت و تکمیل کے لیے، جو ہر ایک کو ضرورت ہے، بچے کو بھی ضرورت ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہے، کمال نفس پیدا کرنے کے لیے، نفس کی تعمیر کے لیے، نفس کی تعمیر کے لیے۔ اور نفس کی تعمیر کیسے ہوگی؟ وہی دو چیزیں ہیں، جتنا آپ علم حاصل کریں گے اور جتنی آپ محبت کریں گے اتنا ہی آپ کا نفس بلند و بالیدہ ہوگا، اور اگر آپ علم حاصل نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں تو پھر نفس گرتا چلا جائے گا، نفس گرتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا، گرتا چلا جائے گا۔ جب گرتا چلا جائے گا پستیوں میں، ایک جملہ کہوں، جب ہم پست ہو جائیں گے تو بلندی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ فطری بات ہے، جب ہم پست ہو جائیں گے تو بلندی سے رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اور خدا بلند ہے، خدا کا نبی بلند ہے، خدا کا ولی بلند ہے، علی کے معنی ہی بلندی کے ہیں، علی علی ہے، علی بلند ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی بلند ہے، حضرات حسنین، حضرات ائمہ اطہار علیہم السلام، یہ سب بلند ہستیاں ہیں۔ ان بلند ہستیوں سے رابطہ اور رشتہ اور تعلق برقرار رکھنے کے لیے ہمیں اپنے نفس میں بلندی پیدا کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے بلندی پیدا نہیں کی اور ہمارے نفس میں رکاکت اور پستی رہی تو ان بلندیوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹ کر رہ جائے گا۔ یہ بلندی پیدا کرنے کے لیے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے، یہ محبت کے لیے، یہ تعمیر نفس کے لیے سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی صفت انسان کو کیا پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر؟ مشکل ہوگی بچوں کو جواب دینے کے لیے تو میں جواب دے دیتا ہوں۔ سب سے بنیادی وصف ہے سوچ میں ڈوبی ہوئی خاموشی۔ جو چپ رہنے کے آداب نہیں سیکھ سکتا وہ کبھی تقریر کا ہنر نہیں سیکھ سکتا۔ کسی نے کہا ہے کہ خاموشی سے تقریر کا فن سیکھ رہا ہوں، خاموشی سے تقریر کا فن سیکھ رہا ہوں، الفاظ کی قیمت ہے گراں شہر سخن میں۔ خاموشی، صمت، صمت عجب مشکل ہے۔ خاموشی کے لیے بھی بہت سے الفاظ ہیں عربی میں، ایک ہے سکوت اور ایک ہے صمت۔ سکوت بھی خاموشی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور صمت بھی۔ قرآن مجید کو آپ قرآن صامت کہتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو قرآن ناطق کہتے ہیں۔ یہ ناطق اور صامت کا فرق کیا ہے، اور صامت اور ساکت کا فرق کیا ہے؟ اس پہ لسانیاتی بحث بہت ہو سکتی ہے اور اس پر فقہ اللغہ کی بحث ہو سکتی ہے۔ ساکت اور صامت میں کتنے فرق ہیں؟ دونوں مترادف الفاظ نہیں ہیں،
ایک اصول تو یہ سمجھ لیجئے کہ زبانوں میں مترادف الفاظ کا حقیقی وجود بہت کم ہے، یہ بنیادی اصول ہے، سینونیمز کا وجود بہت کم ہے۔ حقیقتاً زبانوں میں مترادف الفاظ کا وجود نہ کے برابر ہے، جب بھی دو لفظیں ہوں گی تو دو معنی ہوں گے، کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ اب انسان کے لیے مثلا ایک لفظ ہے انسان، ایک لفظ ہے آدمی، ایک لفظ ہے بشر، کیا تینوں کے معنی ایک ہیں؟ ایک ہیں؟ لفظ آدمی کا مفہوم الگ ہے، لفظ بشر کا مفہوم الگ ہے، لفظ انسان کا مفہوم الگ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ان تمام مفاہیم کا مصداق خارج میں ایک شخص ہے، ایک وجود ہے۔ تو زبانوں میں ترادف کا جو تصور ہے یہ بہت زیر بحث ہے، لائے جانے کے قابل ہے۔ میں اس وقت اس لسانیاتی بحث میں نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہاں جو مجمع ہے وہ خالص ادبی مباحث سے سروکار رکھنے والا مجمع نہیں ہے، ہر طرح کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے تیزی سے کچھ باتیں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ ساکت کہتے ہیں اسے، ساکت کے کئی اطلاقات ہیں عربی زبان میں، ساکت عربی زبان کا لفظ ہے۔ ساکت اسے کہتے ہیں جس میں بولنے کی قدرت ہی نہ ہو، پتھر کو ہم ساکت کہیں گے، جمادات کو ساکت کہیں گے، جس میں بولنے کی قوت ہو، جسے دہن نصیب ہو، جس کے دہن میں زبان ہو، جہاں ملکہ ہو گفتگو کا، نطق کا، وہ اگر خاموش رہے تو اسے ساکت نہیں کہیں گے، اور کہیں گے تو مجاز ہوگا، حقیقت نہیں ہوگا۔ تو پہلا فرق یہ سمجھنا ہے کہ ساکت اسے کہیں گے کہ جس میں بولنے کی سکت ہی نہ ہو، صلاحیت ہی سکت نہیں، مثلاً وہ ملکہ نہ ہو، متصور نہ ہو، دیوار بولتی نہیں ہے، دیوار کے کان نہیں ہوتے تو دیوار کی زبان بھی تو نہیں ہوتی۔ ساکت کی اسی لیے قرآن مجید کو ساکت نہیں کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ کبھی آپ نے قرآن ساکت کی ترکیب نہیں سنی ہوگی، قرآن کو صامت کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہی یہ ہے کہ یہ قرآن بھی موقع ہو تو بول سکتا ہے مگر خاموش رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ یہ قرآن، یہ آیتیں، اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے۔ اب دیکھیے میرے ساتھ ساتھ چلیے، اس قرآن کو ہم قرآن صامت کہتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہماری ان مجلسوں کا، اس نظام ازا کا بنیادی نصاب ہے۔ ہماری مجلسوں کا بنیادی نصاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ بنیادی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن، قرآن حکیم، قرآن مجید، قرآن عظیم، اسے قرآن صامت کہتے ہیں۔ ابھی میں نے بتایا صامت اسے کہتے ہیں جو بول سکتا ہو اور نہ بولے، تو وہ صامت ہے۔ جو بول سکتا ہی نہیں وہ ساکت ہے۔ یہ قرآن قرآن صامت ہے۔ اچھا، اب صامت کے اور اطلاقات کیا ہیں، اور معانی کیا ہیں؟ صامت کا ایک اطلاق یہ کہ صامت اسے کہتے ہیں جو بول سکتا ہو لیکن اس سے بہتر حقیقت کو آشکار کرنے والا کوئی موجود ہو تو اس کے احترام میں خاموش رہے۔ یہ عربی فقہ اللغہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اب ہماری سمجھ میں آئی بات کہ قرآن اس لیے خاموش ہے کہ محمد اور آل محمد جیسے حضرات تشریف فرمائیں جو حق کو آشکار کرنے کے لیے موجود ہیں، ان کی موجودگی میں قرآن کیسے بول سکتا ہے؟ یہ موجود ہے، قرآن صامت ہے۔ لفظ صامت کا ایک اطلاق اور ہے،
صامت اسے کہتے ہیں کہ جو حق بیان کرنے کے وقت خاموش نہ رہے، لیکن اگر کوئی چاہے کہ وہ حرف باطل ادا کرے تو خاموش رہ جائے، اسے کہتے ہیں صامت۔ دیکھیے ایک لفظ صامت میں کتنے معنی ہیں۔ اب یہ صفت اس قرآن مجید کی ہے، ممکن نہیں ہے قیامت تک کسی ایک حرف باطل کا استنباط و استدلال و استخراج قرآن مجید سے ہو سکے، لیکن جب بھی کوئی حق سے متعلق بات ہوگی اسی قرآن مجید سے دلیلیں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ لفظ صامت اور ساکت سے متعلق کتنے مباحث سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بس ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، اس قرآن مجید کو کہتے ہیں قرآن صامت، اور اس کے مقابلے میں حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کو کہتے ہیں قرآن ناطق۔ اس کا غالباً ایک سبب یہ بھی ہوگا کہ خود قرآن مجید یقیناً اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ یہ زمین یا آسمان اور زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ ہے، ہر ذرہ صحرا، ہر قطرہ دریا اور ہر لمحہ امکان میں حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے تعلق سے آیتیں پوشیدہ ہیں۔ مشہور شعر ہے عربی زبان کا کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل على انه الواحد یا تدل على انه واحد۔ وفی کل شیء له آیۃ، ہر شے میں، ہر چیز میں اس کے لیے ایک نشانی ہے، اللہ کے لیے، خالق کے لیے، حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ تدل جو دلالت کرتی ہے، علی انہ واحد جو اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کا خالق، رب، پالنہار ایک ہی ہے۔ ہر شے میں دلالت ہے۔ یاد رکھیے گا ممکن ہے یہاں کوئی شخص ایسا ہو جس کا ذہن بعض سائنسدانوں کی باتوں سے شکوک و شبہات کا شکار ہو چکا ہو، ملحدانہ پروپیگنڈے کا شکار ہو چکا ہو، تو یاد رکھیے گا کہ اس کائنات کی ہر شے میں اگر انسان جستجو کرے تو ذات باری تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ سائنسداں زمینوں کو رونتے پھرتے ہیں، پھر بھی اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر پاتے اور اس کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ فضاؤں میں پرواز کرتے ہیں، اللہ کی سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں نشانیاں دیکھتے ہیں، پھر بھی کلمہ نہیں پڑھتے اور منکر رہ جاتے ہیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ زمین سے آسمان تک جتنی آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہونے کے باوجود انسان ان کو جھٹلا سکتا ہے یا ان کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جھٹلا سکتا ہے اور خدا کا انکار کر سکتا ہے۔ مگر، اور اسی لیے یہ سب یا ساکت ہیں یا صامت، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ملحد، کوئی دہریہ، کوئی منکر حق محمد اور آل محمد میں سے کسی فرد کے سامنے آ کر بیٹھ جائے اور پھر بھی اس کا الحاد دور نہ ہو اور وہ کلمہ حق کا نہ پڑھے۔ اسی لیے باقی ساری چیزیں یا ساکت ہیں یا صامت، یہ ہیں جو قرآن ناطق ہیں۔ ان کے سامنے ممکن نہیں ہے کہ کوئی منکر رہ جائے، ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اب یہ شعر، اب چونکہ میری طبیعت معلوم ہے آپ حضرات کو، تقریباً سبھی کو علم ہے کہ کئی دنوں سے 102، 103، 102، 103 بخار کا سلسلہ جاری تھا، اور بس یہ تو وعدہ تھا جو مجھے کھینچ کے لے آیا۔ اس لیے کسی صورت سے ادائے فرض کر رہا ہوں۔ اب یہ جملہ میں نے بنارس میں بھی عرض کیا تھا، پروفیسر عزیز حیدر صاحب
کہ گھر پہ اور یہاں بھی عرض کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے، مومن کی ایک صفت ہے، مومن کی بہت سی صفتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک صفت مجھے دریافت ہوئی ہے، نئی کشف ہوئی ہے، ڈسکور کی ہے میں نے یہ صفت مومن کی. وہ یہ ہے کہ مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ جب کسی ذاکر سے وعدہ لے لیتا ہے تو وہ اپنے وعدے سے دستبردار نہیں ہوتا، چاہے ذاکر اپنی جان سے دستبردار ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. بہرحال یہ بھی ایک صفت ہے مومنین کی. تو اب اس وقت تو کشمکش یہ ہے کہ کیوں کر رکیں قدم جو کشش جانبین ہو، نہ یہ دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے، نہ میں ہی جان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کچھ نہ کچھ دیر تک آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال اس دنیا میں جو مسائل ہیں ان میں سے پہلے مسئلے کی طرف میں نے بہت وضاحت سے اشارہ کی کہ انسان خود انسان سے آشنا نہیں ہے. دوسرے مسئلے کی طرف آ گیا ہوں کہ انسان خدا سے بھی آشنا نہیں ہے. خود اپنی ذات سے آشنا ہونے کے لیے، خدا سے آشنا ہونے کے لیے یہ پوری کائنات ایک مدرسے ہی کے طور پہ تخلیق کی ہے اللہ نے. کائنات کی ہر شے سے انسان علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان میں سب سے اہم چیز جو علم حاصل کرنے کے لیے ہے وہ حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام. اور اسی لیے کئی مرتبہ میرے سامنے جوش کا شعر پڑھا گیا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. کئی بار ایک صاحب نے پڑھا، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. بہت سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. یہ شعر بہت کمزور شعر ہے، اس میں حسن شاعرانہ بھی اتنا نہیں ہے اور معنویت بھی اتنی نہیں ہے. اس لیے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نعوذ باللہ اس میں ضرورت نبوت کا انکار ہے. کیا کہنے ہیں کہ گویا ضروری نہیں تھا، نبی کا آنا ضروری نہیں تھا. ہم ایسے اہل نظر ہیں کہ رسول نہ بھی آتے تو ہم صبح کو دیکھ کر اور شفق کو دیکھ کر اور شام کو دیکھ کر اور سورج کو دیکھ کے اور زمین کو دیکھ کے خدا کو پہچان لیتے. تو یہ تعلی بیجا ہے. نبوت کی ضرورت اپنی جگہ مستحکم ہے. جب کئی بار لوگوں نے یہ شعر پڑھا میرے سامنے تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے جواباً یہ کہا، نہ مدرسے نہ مساجد، نہ فلسفہ نہ کلام. نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کا. تو یہ حق ہے. کائنات کو رونتے پھرتے ہیں سائنسداں مگر حق کا اعتراف نہیں کرتے. لیکن واقعاً اگر کوئی آقا حسین کے دروازے پہ آ جائے، کوئی اہل بیت کے دروازے پہ آ جائے، کوئی سرکار نبوت محضر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ جائے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حق کی معرفت سے سرشار نہ ہو. ممکن نہیں ہے. آپ احادیث کی کتابیں اور تاریخ کی کتابیں پڑھیں، کتنے بڑے بڑے ملحدین تھے، مفکرین تھے جو بارگاہ عصمت و طہارت میں آتے تھے، اپنے شکوک و شبہات پیش کرتے تھے اور مطمئن ہو کر جاتے تھے. اس لیے یاد رکھیے، یہ
یہ جو تہذیب اعضا ہے نا، اس کے برکات میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا میں چاہے کتنا ہی الحاد کا شور و غوغا بلند ہو جائے، لیکن یہ فرش اعضائے حسینی اور یہ منبر حسینی تنہا ان تمام شکوک و شبہات کا جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ اب میں چند باتیں اور عرض کروں، یہ سب منتشر جملے ہیں، لیکن یہ سامنے جو طلبہ بیٹھے ہیں ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور لوگوں کو بھی یاد رہ جائیں گی تو انشاءاللہ امید ہے مفید ہوں گی۔ دیکھیے ابھی میں نے عرض کیا کہ اس مجلس اعضا، اس انسٹیٹیوشن کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے، اسے بھلائیے گا نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ قرآن مجید کی طرف مسلمانوں کو، انسانوں کو جتنی توجہ دینی چاہیے تھی انہوں نے توجہ نہیں دی۔ قرآن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جو علماء دین ہیں انہیں اور زیادہ توجہ دینی چاہیے، ظاہر ہے وہ توجہ دیتے ہیں لیکن اور توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں، مدرسوں کے نصاب تعلیم میں بھی کمزوریاں ہیں۔ اگر میں عرض کروں کہ دینی نقطہ نظر سے پورے ہمارے نصاب تعلیم کا خلاصہ اگر 2 جملوں میں عرض کرنا ہو تو حقیقتاً ہمارا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ 2 حصوں میں۔ ایک حصہ یہ کہ ہم قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لیں، اور دوسرا حصہ یہ کہ ہم قرآن صحیح سمجھنا سیکھ لیں۔ بس سارا نظام تعلیم یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لیں اور قرآن صحیح سمجھنا سیکھ لیں۔ باقی جتنے علوم ہیں سب اسی لیے ہیں، چاہے آپ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، اشتقاق پڑھیں، آپ بلاغت کے علوم پڑھیں، معانی پڑھیں، علم بیان پڑھیں، علم بدیع پڑھیں، علم لغت پڑھیں، جو کچھ بھی پڑھیں، جتنے بھی علوم ہیں، منطق پڑھیں، حکمت پڑھیں، اصول پڑھیں، فقہ پڑھیں، ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن صحیح سمجھنا سیکھ لیں، ہدف یہ ہے۔ لیکن صحیح سمجھنا سیکھنے سے پہلے صحیح پڑھنا سیکھ لیں، اس پہ خوب توجہ دیجیے گا۔ وہ کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا آج کل ایسی تلخ تقریریں کر رہے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری تقریر کے لیے کوئی شاید ہی دعوت دے گا۔ انہیں آپ سے سوء ظن ہوگا تو ہوگا، مجھے نہیں ہے سوء ظن، میں مومنین سے بہت حسن ظن رکھتا ہوں۔ مومنین ہیں، انسانوں کی روحیں پیاسی ہیں، انسان صحیح علم اور صحیح معرفت اور صحیح حقائق دین کو جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے اور اسی لیے مجلسوں میں شرکت کرتا ہے۔ اگر کوئی کمزوری ہے زیادہ تو وہ ہماری طرف سے ہے، ہم لوگ جو ممبروں پر آتے ہیں ہم ممبروں کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ مومنین سے ہمیں کوئی سوء ظن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی طرف جتنی توجہ دینی چاہیے نہیں دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں جس حد تک عرض کر سکوں گا عرض کروں گا، بہرحال یہ چند جملے ہیں، اسے توجہ سے سن لیں اور یاد رکھیں۔ ایک بلند صلوات پڑھیں محمد۔ میں نے سورہ مبارکہ کوثر کی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس کے ترجمے تک بھی پہنچنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے چند کلی باتیں عرض کر دوں، جنرل باتیں۔ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اگر یہ ایک کتاب ہے تو ہر کتاب کا کوئی بنیادی موضوع ہوتا ہے۔ اگر ہم پوچھیں کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع کیا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ ایک لفظ میں۔ ہاں، یہ بڑی مشکل ہے، یہ بالکل کلاس روم اور اسکول کی بات کی طرح میں بات کر رہا ہوں اس وقت، اور اس سے پہلے بھی 2-1 جگہ یہ باتیں کی ہیں میں نے، لیکن یہ مفید باتیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی کتاب اٹھائیے تو بھئی کتاب ہاتھ میں لینے کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے، اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کا مؤلف کون ہے، لکھنے والا کون ہے، لیکھک کون ہے، یہ سب بنیادی سوالات ہیں۔ اس کتاب کے لکھنے کا مقصد و ہدف کیا ہے؟
اب قرآن مجید ہم ہاتھ میں لیں اور کہیں کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، جواب سب کو معلوم ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کس کی کتاب ہے، مصنف کون ہے، لیکھک کون ہے، کلام حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ بات بالکل صاف ہے. اب اس کتاب کا مین سبجیکٹ کیا ہے، ایک لفظ میں جواب دیجیے گا. نہیں معلوم نا؟ اچھا تو آج یاد کر لیجیے. قرآن مجید کا بحیثیت کتاب از اول تا آخر بس ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے توحید. توحید حق صمدی. توحید بہت بڑی حقیقت ہے. توحید حق صمدی، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ بہت بڑی حقیقت ہے. یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ بہت سے علوم کا سرچشمہ ہے. ہاں یہ باتیں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو. یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں بالکل نہیں سمجھ پاتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. علوم کا سرچشمہ یعنی کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ علوم کا سرچشمہ ہے، اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں. قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور بحیثیت کتاب قرآن مجید کا ایک موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے ایک لفظ میں توحید. خدا کی قسم و قرآن مجید کی قسم، اس حیات اور کائنات کے جتنے مسئلے ہیں، زندگی کے انسانی زندگی کے جتنے مسئلے ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے مسئلے، ان تمام مسائل کو قرآن مجید نے توحید کے اصول پر حل کرنے کی تعلیم دی ہے. چاہے گھریلو مسئلے ہوں، چاہے سیاست کے مسئلے ہوں، چاہے اقتصاد کے مسئلے ہوں، ان تمام مسائل کو، چاہے بچوں کی تربیت کے مسئلے ہوں، ان تمام مسائل کو قرآن مجید نے توحید کے اصول پر حل کرنے کی تعلیم دی ہے. تو مضامین کے اعتبار سے تو لاکھوں کروڑوں بلکہ بے شمار بے نہایت لامتناہی مضامین ہیں قرآن مجید میں، لیکن موضوع ایک ہے. اب ظاہر ہے یہ وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں موضوع و مضمون کا فرق کیا ہوتا ہے. یہ لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جا کے سیکھ لیجئے گا کہ موضوع اور مضمون کا فرق کیا ہوتا ہے. کروڑوں مضامین ہیں قرآن مجید میں، مگر موضوع ایک ہے، وہ ہے توحید. دوسرا سوال یاد رکھنا بچوں، یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے جس کا موضوع ہے توحید، لیکن ایک لفظ میں یہ بتاؤ کہ توحید تو ایک حقیقت ہے علمی، توحید تو ایک حقیقت ہے عینی. توحید ابھی عینی اور علمی دو لفظ میں نے استعمال تو کر لیے، آج تشریح نہیں کر پاؤں گا، نہ طبیعت ساتھ دے رہی ہے اور نہ آپ ساتھ دے پائیں گے. یہ کبھی وعدہ رہا. ہاں یہ بہت گہرے مسائل ہیں نا، کہ علمی اور عینی میں کیا فرق ہے. اب لوگ کہیں گے عینی کے معنی، عینی تو ہمارے یہاں لڑکیوں کا نام رکھا جاتا ہے نا. علمی اور عینی یہ دو اصطلاحیں یاد رکھیے گا پھر کبھی. توحید ایک علمی حقیقت ہے، توحید ایک عینی حقیقت ہے. لیکن قرآن مجید نے کوئی پریکٹیکل پیغام بھی تو دیا ہوگا. تو قرآن مجید نے عملی پیغام جو دیا ہے اسے ایک لفظ میں اگر بیان کرنا ہو تو کیا جواب ہوگا؟ پھر مشکل ہو گئی. بے قرآن مجید نے نہ جانے کتنے احکام دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خمس ادا کرو، جہاد کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، نیکوں اور نیکیوں سے محبت کرو، برائیوں سے نفرت کرو، بروں کی تربیت کرو، نکاح کرو تو کیسے کرو، اگر خدا نخواستہ نکاح کے بعد زندگی نہیں چل پا رہی ہے تو جدائی بھی اختیار کرنی ہے تو کس سلیقے سے جدائی اختیار کرو، تجارت کرو تو کیسے کرو، سماجی تعلقات رکھو تو کیسے رکھو. زندگی کے کروڑوں مسائل ہیں، ہر مسئلے میں قرآن مجید نے حکم دیا ہے. تو یہ سب عملی احکام ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام باتوں کو سمیٹ کے ایک لفظ میں بتاؤ کہ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے. یہ جواب بھی آسان ہے. قرآن مجید کا موضوع ہے ایک لفظ میں جواب دینا ہو تو وہ جواب ہے توحید، اور قرآن مجید کا عملی پیغام ایک لفظ میں ہے تقوی.
نماز پڑھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، روزہ رکھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، حج پہ جانا تقویٰ کا تقاضا ہے، انسان کو اپنے فرائض ادا کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے، اپنے حقوق طلب کرنا وہ بھی تقویٰ کا تقاضا ہے، بڑے کو بڑا سمجھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، چھوٹے کو چھوٹا سمجھنا تقویٰ کا تقاضا ہے، شفقت کرنا، محبت کرنا، یہ سب تقویٰ کا تقاضا ہے۔ تقویٰ کا پتہ نہیں کس قدر محدود تصور ہے آپ لوگوں کے پاس۔ ایک انسان کا دوسرے اچھے انسان کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ تقویٰ کوئی خشک چیز نہیں ہے، تقویٰ سے حسین کوئی شے نہیں ہے۔ تقویٰ وہ نور ہے جو ہر عمل کو پرکشش بنا دیتا ہے، تقویٰ۔ اور اسی لیے قرآن مجید کا عملی پیغام، قرآن مجید کا دیکھو یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں جو سمیٹ کے میں دو تین جملوں میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن مجید اگر کوئی کتاب ہے تو اس کتاب کا کوئی موضوع ہوگا، اور وہ موضوع ایک لفظ میں کیا ہے؟ توحید۔ اب ایک بار میں نے بتا دیا تو دوبارہ آپ لوگوں کی طرف سے جواب آنا چاہیے نا، زور سے، بلند آواز سے۔ قرآن مجید کا عملی پیغام کیا ہے ایک لفظ میں؟ تقویٰ۔ اچھا، عملی پیغام ہو گیا اور موضوع ہو گیا، قرآن مجید نے کوئی نظام بھی دیا ہوگا نا۔ قرآن مجید نے انسانی معاشرے کو منظم کرنے کے لیے، انسانی زندگی کو منظم کرنے کے لیے کوئی پیغام دیا ہو، کوئی نظام دیا ہوگا، سسٹم۔ اس نظام کی بھی بڑی جزیات ہوں گی، بڑی تفصیلات ہوں گی، بہت کچھ ہوگا نظام میں، مگر اس نظام کو ایک لفظ میں اگر دریافت کرنا ہو اور بتانا ہو کسی کو کہ قرآن مجید نے نظام کیا دیا ہے تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ بھی آج سیکھ لیجئے۔ قرآن مجید کا بنیادی موضوع اور بنیادی نظریہ ہے توحید، قرآن مجید کا بنیادی عملی پیغام ہے تقویٰ، قرآن مجید کا بنیادی نظام ہے ولایت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لفظ ولایت یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید کا بنیادی نظام ہے۔ اگر انسانوں کو ایک پرامن معاشرہ، پرامن حکومت، پرامن نظام دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ولایت کے اعتبار سے دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حقیقت ولایت پر جتنا بھی کام ہو کم ہے۔ جو لوگ غدیر کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لائق مبارکباد ہیں۔ ملائکہ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، فرشتے آپ کو دعائیں دیتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو دعائیں دیتا ہے۔ اگر آپ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اس لیے کہ سوائے ولایت کے اور کوئی نظام نہیں ہے جو اس کائنات میں امن برقرار رہ کر سکے، اور یہ نظام قرآن مجید نے دیا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کے ایک بات عرض کروں، جب ہم اور آپ تمام شعراء، ادباء، خطباء، ذاکرین ولایت علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم خود ہی اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں۔ عموماً کسے ایڈریس کرتے ہیں؟ کسے ایڈریس کرتے ہیں؟ اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں جو ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو سمجھا سکتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو سمجھا سکتا ہے نا؟ ہم خود ہی اکٹھا ہوتے ہیں، خود ہی مداحی کرتے ہیں، اور پھر اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ مولا کی مداحی کم ہوتی ہے، اپنی ہی مداحی زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، خدا نہ کرے کہ یہ وبا یہاں آ جائے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سے ذاکرین ہیں، ان ذاکرین کا انداز یہ ہوتا ہے کہ مائک پر آئیں گے، اس کے بعد وہ چند نعرے لگوانے کے بعد وہ اپنی تعریف شروع کریں گے کہ دیکھو جی میں تمہارے سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، میں آج سے پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا ہوگا، میں تمہارے سامنے ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اور وہ 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ پہلے وہ یہ کہیں گے کہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں۔
اور نعوذ باللہ پھر یہ کہ اگر تم میں سے حلال زادہ کوئی ہوگا تو ہاتھ اٹھا کے داد دے گا اور نہیں ہوگا تو نہیں دے گا. یعنی ایسی رقیق باتیں ہوتی ہیں کہ طبیعت کو، یعنی ایک مہذب انسان سوچے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. اچھا ابھی اس میں مولا کہیں نہیں ہے، ابھی اس میں مولا کہیں نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. ابھی میں ہوں، میں کیسا ذاکر ہوں، میں کتنا بڑا ذاکر ہوں، اور میں ایک ایسا جملہ کہنے جا رہا ہوں آج سے پہلے کسی نے یہ جملہ کہا نہیں ہوگا، اور 10 منٹ کے بعد وہ جملہ ادا ہوگا، اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ کہنے کے پھر 10 منٹ اپنی ہی مدح خوانی ہوگی. اور داد طلبی کہ تم داد دو گے کیسے نہیں، کوشش یہ ہوتی ہے. تم خاموش کیسے رہ جاؤ گے، واہ واہ کیسے نہیں کرو گے تم ہماری، کس کی، ہماری. تو بتائیے مداحی مولا کی ہو رہی ہے یا اپنی ہو رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے بھائی، سیدھی. شاید یہ سب سننے کے آپ متوقع نہ رہے ہوں. ظاہر ہے میری طبیعت خراب ہے تو ایسی ہی تو باتیں کروں گا. ایک صلوات پڑھیے. ایک اور بلندر صلوات پڑھیے. میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے پروردگار، میں جتنے بھی ذاکرین ہیں، مداحان اہل بیت ہیں، ان سب کی خاک قدم کو اپنے لیے سرمہ چشم بنانا چاہتا ہوں. آپ کا بڑا رتبہ ہے اگر آپ سچے ذاکر حسین ہیں، اگر آپ سچے عاشق حسین ہیں. آپ ذاکر نہیں، صرف عاشق حسین ہیں، تب بھی آپ کا رتبہ بہت بلند ہے. عاشق حسین کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. بہت بڑا رتبہ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چاہنے والوں کا بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. اگر کوئی سچا ذاکر حسین، ذاکر علی، ذاکر محمد وآل محمد ہے، اس کے تلوے کی خاک میری آنکھوں کے لیے سرما ہے. یہ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن دست ادب جوڑ کے کر رہا ہوں تو ہم ذاکر حسین، ہو تو ہم ذاکر اہل بیت. مقصد، ہدف، نیت کا پاک ہونا اور خالص ہونا بھی ضروری ہے. اور ہمارے کلام میں نظر تو آئے مولا، مولا کی مداحی نہیں ہوتی، اپنے ہنر پہ ناز ہے. ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، اگر ہم کو تم نے داد نہیں دی تو بس سمجھ لو پھر تمہارا شجرہ درست نہیں ہے. یہ آپ بتائیے نا، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کون سا انداز ہوتا جا رہا ہے، اور اسے کون ٹوکے گا؟ کوئی ٹوکے گا یا نہیں ٹوکے گا؟ کوئی روکے گا یا نہیں روکے گا؟ بزرگ خاموش. یہ بزرگ جو لوگ تشریف فرما ہیں، جن کے سروں کے بال سفید ہو گئے، یہ جانتے ہیں کہ تہذیب سخن کسے کہتے ہیں، آداب منبر کسے کہتے ہیں، آداب مجلسی کسے کہتے ہیں. اب یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، یہ اسی طرح کے ذاکروں کو سنتے ہیں، انہی کو اپنا نمونہ سمجھیں گے. یہ ذکر مولا کے آداب نہیں ہیں، یہ ذکر مولا کے آداب نہیں ہیں. بہرحال یہ درمیان میں یہ بات بھی کہنی ہی تھی مجھے. طبیعت خراب نہ ہوتی تب بھی کہتا، اور طبیعت خراب ہے تو ایک اور بہانہ ہو گیا. دیکھیے، تذکرہ ولایت کا کریں، تذکرہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ کا کریں، مگر اس زبان میں کریں، اس لب و لہجے میں کریں، ان اصطلاحوں میں کریں، ان ٹرمینالوجیز میں کریں، ان ایکسپریشنز کے ساتھ کریں، ان عبارتوں میں کریں، ان تعبیروں میں کریں، ان تفہیمات کے ساتھ کریں کہ صرف آپ نہیں، کائنات میں جتنے انسان ہیں، ہر انسان کے دل میں محبت محمد و آل محمد پیدا ہو جائے. ہر انسان ان کو اپنا رہبر تسلیم کرے.
نہ صرف یہ کہ ہم آپس میں اکٹھا ہو گئے اور ہم نے اپنے مولا کی مداحی کر لی. آپ کی عزاداری کا ایک ہدف ہونا چاہیے. آپ فرش عزا بچھاتے ہیں تو اس کا ایک بڑا ہدف ہونا چاہیے. اب یہاں بہت سے حضرات ہیں, بہت سے وہ جوان ہوں گے کہ جن کے اندر قوت عمل موجود ہے, جوش ہے, جذبہ ہے, آپ کی رگوں میں تازہ لہو دوڑ رہا ہے. آپ یہاں سے ایک تازہ عہد کر کے اٹھیں, اور وہ عہد یہ ہونا چاہیے کہ اس کرۂ ارض پر آپ کو اس طرح عزاداری کرنی ہے, اس طرح مجلسیں کرنی ہیں, اس طرح محفلیں کرنی ہیں, اس طرح ذکر محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کرنا ہے کہ اس کرۂ ارض پر کوئی ایک فرد بھی ایسا باقی نہ رہ جائے جو حسین ابن علی سے آشنا نہ ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے. ایک بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے کہ جب ہم آسٹریلیا سے امریکہ تک سفر کرتے ہیں آقا حسین کے نوکر کی حیثیت سے, تو بڑے بڑے ایئرپورٹس پر آپ خود تجربہ کر کے دیکھیے. اب آج کل تو بہت سے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے, آپ نے کتنے ممالک کا سفر کیا ہوگا. دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ چلے جائیں آپ, جو ٹین ایجرز ہیں, جو ہائی اسکول میں بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں یا بیچلرز کے ہیں, بی اے کر رہے ہیں یا ماسٹرز کر رہے ہیں, پوری دنیا میں ان سے آپ ملیں اور پوچھیں کہ تم امام حسین سے واقف ہو, نام سنا ہے تم نے امام حسین کا؟ تو بیشتر نہیں واقف ہیں. کیا ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ آپ غور فرمانے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ہم ناز کرتے ہیں کہ عزاداری پہ بہت خرچ کرتے ہیں, تبرک میں, اہتمام میں, امام بارگاہوں کی تعمیر میں, انجمنوں کی تنظیم میں, ذاکرین کو بلا کر ذاکرین کی خاطر تواضع میں, ذاکرین نوحہ خانوں, سوز خانوں, مرثیہ خانوں کو ہدیہ پیش کرنے میں, اور مختلف انداز سے بے حد خرچ کرتے ہیں. اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, آپ بہت خرچ کرتے ہیں. حالانکہ آپ جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ سب اور اس کا کروڑوں گنا زیادہ, اور ہم سب کا وجود یہ سب ریزہ ریزہ ہو کر بھی نثار ہو جائے تو آقا حسین کا حق ادا ہونے والا نہیں. آقا حسین کا حق ادا ہونے والا نہیں. آقا حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. غالب کا وہ شعر ہے نا کہ بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند, بہت ہے پایہ گرد رہے حسین بلند, بقدر فہم ہے گر کیمیا کہیں اس کو. بہت بلند ہے مقام سرکار سید الشہداء کا. اس کائنات میں کوئی ترازو نہیں ہے جو حسین کو تول سکے. بہت بلند ہے آقا حسین کا مقام. مگر ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے سامنے کچھ نہیں ہے. مگر یہی چیز اگر منظم ہو جائے, ایک سمت میں آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے, ایک رہبری میں آگے بڑھنے کی عادت ہو جائے, اور اپنی پسند سامنے نہ ہو, خود آقا حسین کی پسند سامنے ہو, اور نیت یہ ہو کہ جو لوگ روئے زمین پر آقا حسین سے آشنا نہیں ہیں ہمیں ان کو آشنا کرنا ہے. اب یہ سیاست سے تعلق رکھتے ہیں تو جو پارٹیاں ہیں یہ ٹارگٹ بناتی ہیں کہ ہمیں اس سال اتنے نئے ممبر بنانے ہیں. ایک ٹارگٹ معین کرتی ہیں کہ اتنی تاریخ تک ہمیں, فرض کیجیے کہ اکتوبر کی 31 تاریخ تک یا فلاں جولائی کی 31 تاریخ تک ہمیں اتنے نئے ممبر ہر حال میں بنانے ہیں. آپ میں کبھی یہ ہے کہ بھئی اس سال کا محرم گزر گیا, اب اگلے سال محرم آنے سے پہلے ہمیں اتنے نئے انسانوں کو آقا حسین سے متعارف کرانا ہے. کبھی آپ نے یہ منصوبہ بنایا؟ مناظرے کی زبان سے یہ کام نہیں ہوگا.
یہ منتوں کا جھگڑا چھیڑ کے یہ کام نہیں ہوگا. یہ کام صرف دو طرح سے ہوگا، علم کی زبان میں اور محبت کے لہجے میں. جو میں نے شروع میں کہا، دو ہی کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر یہ دو کام ہم سلیقے سے کریں، علم حاصل کریں سلیقے سے، محبت کریں سلیقے سے، تو کائنات کا ہر کام ہمارے ہاتھوں سے سنور جائے گا اور آقا کا پیغام بھی پہنچ جائے گا. بھول جائیے مناظرہ کرنا. مناظرہ ہوتا کیا ہے معلوم ہے؟ عوام میں تھوڑی مناظرہ ہوتا ہے. عوام میں بیٹھ کر مناظرہ نہیں ہوتا. مناظرے کے معنی یہ ہیں کہ ایک صاحب نظر اور صاحب نظریہ انسان ادھر بیٹھا ہے اور ایک صاحب نظریہ انسان ادھر بیٹھا ہے. یہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے، وہ اپنا نظریہ پیش کر رہا ہے. اسے کہتے ہیں مناظرہ. اور پھر یہ طے ہو رہا ہے کہ بھئی تمہارا نظریہ اچھا ہے یا ہمارا نظریہ اچھا ہے. یہ علماء کے درمیان کی باتیں ہیں، نہ کہ عوام کے درمیان کی باتیں ہیں. اور اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی اصول ہیں، اس کے بھی ضابطے ہیں، اس کی بھی اخلاقیات ہیں. اس لیے مناظرے سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے. یہ کام صرف علمی انداز سے اور محبت کے لب و لہجے میں ہوگا. ہر سال یہ ٹارگٹ پہ معین کریں، انجمنیں، ادارے، بزرگ شخصیتوں کی سرپرستی میں، کہ سن 1428 گزرا، سن 1429 آیا، یا چند جو بھی سن آیا، 2017 آیا، اب 2018 کے محرم تک ہمیں کتنے نئے انسانوں کو آقا حسین کے نام اور پیام سے آشنا کرنا ہے. مختصر تھے. حسین کون تھے، ان کا پیام کیا تھا. یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم اس طریقے سے. بہرحال نہ ہم قرآن مجید کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ سمجھا پا رہے ہیں، نہ اہل بیت کو سمجھ پا رہے ہیں، نہ سمجھا پا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ اور یہ سب کیوں ہے کہ خود کو نہیں سمجھتے. یہ بہت سے مسائل چھڑ گئے. اسی لیے بعض حضرات کہتے ہیں، صحیح کہتے ہیں، آج کل میں مجلس نہیں پڑھتا، صرف درد و کرب تقسیم کرتا ہوں. میرا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے نیند چھین لوں. ہم آپ کو لوری سنانے تھوڑی آتے ہیں ممبر پر. اس وقت عالم انسانیت جن عالم سے گزر رہا ہے، انسان عالم انسانیت جن مسائل سے گزر رہا ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، انسان جن مشکلات سے دوچار ہے، ان مشکلات کا حل کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس ہے. ان مشکلات کا حل آپ کے نقطہ نظر سے کس کے پاس ہے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے پاس ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ حل موجود ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ شیخی، غرور، انانیت میں مبتلا ہو جانا چاہیے. انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ درد میں مبتلا ہے اگر کوئی شخص اور آپ کے پاس دوا موجود ہے تو انتہائی دل سوزی کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ لے کے جائیں. بھائی دیکھو تمہیں درد ہے، یہ اس کی دوا ہمارے پاس موجود ہے، چاہو تو اسے بھی دیکھ لو، استعمال کر لو، ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ ہو جائے. اور ہمارے ہاں یہی صورت، پوری انسانیت مختلف قسم کے مسائل میں مبتلا ہے، کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے. اگر آپ کے پاس اس کا مداوا موجود ہے تو آپ دل سوزی کے ساتھ لے کر جائیں. دیکھو تم نے کمیونزم کا تجربہ کیا، ناکام ہو گئے. تم نے جمہوریت کا تجربہ کیا، ناکام ہو گئے. تم نے ملوکیت کا تجربہ کیا، ناکام ہو گئے. تم نے مختلف حکومتوں کے ڈھانچے بنائے، ناکام ہو گئے. ایک یہ بھی دیکھو ولایت کا بھی نظریہ موجود ہے، اس پر عمل کر کے دیکھو، ممکن ہے تمہارے مسائل حل ہو جائیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ. اتنی
اتنی دیر میں تمہید کے طور پہ جو منتشر باتیں میں نے عرض کی وہ کچھ نہ کچھ تو کام کی تھیں انشاءاللہ. یہی 3 سوال اگر یاد رہ جائیں گے، 3-4 باتیں تو کام آئیں گی. قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا پیغام عملی کیا ہے، قرآن کا نظام کیا ہے، ولایت، اور ہمارا اور آپ کا ہدف کیا ہے، 2 علم اور محبت. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہم سب گھر گھر آگ لگی ہوئی ہے، نفرتوں میں مبتلا ہیں لوگ، نفرتوں میں مبتلا ہیں. حسد، کینہ، بغض، عداوت، نفرت، یہ پوری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. اور ایک لمحے میں یہ زندگی بہشت بن جائے اگر ہم بس ایک کام چھوڑ دیں، نفرتیں کرنا چھوڑ دیں. اور محبت کرنا سیکھ لیں. نہ محبت کہیں سے خرید کے لانی ہے، کہیں سے خرید کے لانی ہے کہ صاحب آج کل بازار میں اویلیبل نہیں، ہم کیا کریں؟ جو دوا آپ بتا رہے ہیں یہ دوا اویلیبل نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یا کوئی ایسا کام کہ ہم کیسے چھوڑ دیں، یہ کام چھوٹتا نہیں ہے. یہی تو ریاض نفس ہے. نفرتیں کرنا چھوڑ دیں اور محبت کرنا سیکھ لیں. اور اگر یہ کام سیکھنا ہو تو یہ بھی کس سے سیکھیں گے؟ حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام. جی تو چاہ رہا ہے کہ یہیں سے ربط مسائل دے دوں، لیکن بہرحال چند منٹ اور عرض کر لوں کچھ باتیں. جو میں نے سورہ پڑھا تھا، سورہ مبارکہ کوثر، یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. لیکن خدا کی قسم و قرآن کی قسم، جس طرح سورہ مبارکہ حمد کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اگر یہ بات سورہ کوثر کے لیے بھی کہا جائے تو بجا ہے. جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ کوثر میں بھی سمٹا ہوا ہے. اور یہ سورہ کوثر بے پناہ سورہ ہے. اور اس کی ایک تاثیر بس اس وقت بتا دوں. تاثیر، ہر ایک اپنے دشمنوں سے پریشان ہوتا ہے، چاہے وہ سچے دشمن ہو یا صرف توہم ہو. اکثر زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ دشمن ہوتا نہیں ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا آپ دشمن ہوتا ہے. صرف سوء ظن کی بنیاد پر دوست کو دشمن بنا لیتا ہے. صرف حسد کر کے عزیز کو رقیب بنا لیتا ہے. یہ سب نادانیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں. بہرحال اگر آپ کو دشمنوں سے بچنا ہو تو بھی اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سورہ مبارکہ کوثر. اس کی آخری آیت دشمن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دینے کے لیے کافی ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یاد رہے گا یہ نسخہ؟ آپ تو کوئی نہیں بھولے گا. ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے دشمن سے کیسے بچیں، اسے کیسے زیر کریں. سورہ کوثر. سورہ کوثر بے پناہ سورہ ہے. اب اس وقت سورہ کوثر کے ترجمے کی اور اس کی تفسیر کی سکت مجھ میں نہیں ہے، لیکن سورہ کوثر کا عنوان اس لیے میں نے کیا تھا کہ ایک مومنہ اور عظیم مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس تھی. ایک اچھی ماں کی ایصال ثواب کی مجلس تھی. سورہ مبارکہ کوثر میں لفظ کوثر وجود مبارک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم استعارہ ہے. عظیم استعارہ ہے. اور اس لفظ کوثر میں کتنی معنویتیں ہیں، کتنی معنویتیں ہیں، کتنی معنویتیں ہیں، میں کیا عرض کر سکتا ہوں. اس وقت چونکہ وقت بھی نہیں ہے اور مجھ میں طاقت اور سکت بھی نہیں ہے. بس ایک بات عرض کروں، اس پوری کائنات کو ہم لوگ کارخانہ قدرت کہتے ہیں. اور کارخانہ قدرت، کارخانہ یہ لفظ بڑا عجیب و غریب ہے. کارخانہ قدرت، ہر کارخانے کی ایک یا ایک سے زیادہ خاص چیزیں ہوتی ہیں، پروڈکٹس. تو اس پورے کارخانہ قدرت کی سب سے خاص پروڈکٹ کیا ہے؟ یہ میرا بہت پرانا جملہ ہے.
وہ ہے انسان. آپ ہی ہیں مقصود مشیت، کوئی اور نہیں ہے. اپنی عظمت کو سمجھیں. انسان اس کارخانہ قدرت میں سب سے نفیس، سب سے عزیز، سب سے اہم آپ کا وجود ہے، انسان کا وجود. اور کارخانے میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے اس کے بنانے کا جو سانچہ ہوتا ہے وہ کتنا عظیم ہوتا ہوگا. سانچہ، وہ سانچہ جس میں انسان تعمیر ہوتا ہے دست قدرت سے، اس سانچے کا نام ہے عورت، خاتون. اچھا یہ ایسا واہ واہ سبحان اللہ کر لیجئے آپ کا دل چاہے تو، یہ سوچنے کا مقام ہے. ہم لوگ واہ واہ کرنے کے عادی ہو گئے، سوچنے کے عادی نہیں ہیں. جو میں نے کہا سکوت، سوچ میں ڈوبی ہوئی خاموشی، اس کے عادی نہیں رہ گئے ہم. انسان کو عام طور پہ کہا جاتا ہے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، روح اور بدن، روح اور بدن، روح اور بدن. یہ جملہ اچھا ہے مگر تفصیل ذرا چاہتا ہے. انسان کے وجود میں، حقیقی وجود میں اس بدن کا اتنا دخل نہیں ہے. انسان اصل میں انسان اصل میں اقدار کے مجموعے کا نام ہے. انسان اصل میں ویلیوز کے مجموعے کا نام ہے. انسان ہاتھ پیر سر سینے کمر کے مجموعے کا نام نہیں ہے. انسان اس مجموعے کا نام ہے جس میں علم ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وفا ہوتی ہے، سخاوت ہوتی ہے، شجاعت ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے. انسان اس کا نام ہے. اور ہمارے انسان اس کا نام ہے. حقیقتاً انسان اقدار کے مجموعے سے بنتا ہے، نہ کہ انسان اس گوشت اور پوست سے بنتا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ماں کی آغوش میں اور رحم مادر میں انسان کی تعمیر ہوتی ہے تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے ماں کے لیے. حالانکہ دونوں کے لیے اہمیت ہے. جس صلب سے نطفہ قرار پاتا ہے اس صلب کی بھی اہمیت ہوتی ہے، جس رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے اس رحم کی بھی اہمیت ہوتی ہے. دونوں کی اہمیت ہوتی ہے، لیکن رحم کی اہمیت کو معصومین علیہم السلام نے کچھ زیادہ ہی ابھار کر بیان کیا ہے. اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسا عظیم انسان، جسے میں آدم خاکی نہیں آدم نوری کہتا ہوں، علی جیسا آدم نوری جب اپنے لیے کسی بیٹے کی کسی خاص مقصد کے لیے تمنا کرتا ہے تو اپنے بھائی کو بلا کے کہتا ہے اس مقصد سے بیٹا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کسی ماں کا انتخاب کرو. یا کسی بھی رحم میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن علی انتخاب کر رہے ہیں علیہ السلام. غور فرمائے، انتخاب، رحم کا انتخاب، خاتون کا انتخاب، اچھی زوجہ کا انتخاب، مقصد اور ہدف کو سامنے رکھ کر. اس کے معنی یہ ہے کہ عورتوں کو، اگر ہماری بہنیں مائیں یہ گفتگو سن رہی ہیں تو یاد رکھیں کہ عورتیں، خواتین اپنے ذہن کو، اپنے دل کو جس قدر پاک و پاکیزہ رکھیں گی، جس قدر اچھائیوں سے معمور رکھیں گی، اسی قدر بہترین انسان ان کی آغوش میں پروان چڑھیں گے. اور یہی حال مردوں کا ہے. جس قدر آپ اپنے ذہن کو پاک و پاکیزہ رکھیں گے، جس قدر صاف و شفاف رکھیں گے، نورانی رکھیں گے، اسی قدر پاک و پاکیزہ آپ کی ذریت دنیا میں وجود میں آئے گی. اور ماں اور باپ دونوں کے دل و دماغ کی نورانیت کا ظہور جب اولاد میں ہوگا. عربی زبان کی مشہور مثل ہے الولد سر لابیہ. اولاد اپنے باپ کے راز کو نمایاں کرتا ہے. اولاد اپنے باپ کے راز کو نمایاں کرتی ہے. بیٹا اپنے باپ کے راز کو آشکار کرتا ہے. باپ کے اندر کیا کمالات ہیں، نفسانی، روحانی، نورانی، اخلاقی. ماں کے اندر کیا کمالات ہیں، نفسانی، روحانی، اخلاقی.
یہ اولاد کے اندر سامنے آتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے مواقع پر نام سے پکارا جاتا ہے اور کبھی کبھی کنیت سے پکارا جاتا ہے۔ کبھی کسی بچے کو جب پکارا جاتا ہے اس کے باپ کے حوالے سے تو اس کی معنویت ہی کچھ اور ہوتی ہے، کبھی جب ماں کے حوالے سے پکارا جاتا ہے تو اس کی معنویت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اور اسلوب کے بیان کے اسلوب کی ان نزاکتوں کو آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ جب آپ اپنے شعراء سے اور خطباء سے کبھی حسین ابن علی لفظ سنتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فاطمہ کا جایا حسین، فاطمہ کا لال حسین، دونوں مقامات پر معنویتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خود نام گرامی علی کائنات کی ہر بلندی سے بلند ہے، زندگی کی کائنات کی ہر بلندی کا استعارہ نام گرامی علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن یاد رکھیے کبھی کبھی خود امیر المومنین بھی اپنے آپ کو علی نہیں کہتے تھے، خود امیر المومنین کبھی اپنے آپ کو اپنے گرامی قدر کے نام سے یاد کرتے تھے۔ میدان میں جب کوئی شخص آ کر امام کے سامنے موت کا تذکرہ کرتا تھا تو یہ نہیں کہتے تھے تم علی کو موت سے ڈرا رہے ہو، کہتے تھے تم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے ڈرا رہے ہو۔ غور فرمائیے یہ کیوں اسلوب بدل گیا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اس شجاعت کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو شجاعت ابو طالب علیہ السلام کے وجود میں تھی، وہ شجاعت، وہ عظمت جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات گرامی میں تھی، اس کی طرف تو خود شجاع ہیں، مگر وہ شجاعت جو حضرت ابو طالب کی ذات گرامی میں تھی اس شجاعت پہ گویا خود علی بن ناس فرمایا کرتے تھے۔ اب بالکل وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت گزر چکا، لیکن ایک جملہ عرض کروں۔ حضرت ابو طالب نے تاریخ نہیں بتاتی کہ زندگی میں کبھی تلوار اٹھائی ہو، مگر تاریخ میں آپ کی شجاعت کا کلمہ لکھا ہوا ہے، شجاعت کا اعتراف تاریخ نے کیا کہ جناب ابو طالب کس قدر شجاع تھے۔ اور کبھی آج سے یہ 20 برس پہلے جملہ کہا تھا میں نے، جناب ابو طالب ایسے شجاع تھے کہ اگر ان کی شجاعت کا بیان دو انداز سے کرنا ہو، اگر یہ دیکھنا ہو کہ ابو طالب تلوار چلاتے تو کیا ہوتا تو علی کو دیکھ لیجئے، اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ ابو طالب علیہ السلام بغیر تلوار چرائے کیسی شجاعت کا مظاہرہ کرتے تھے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ یہ تاریخ کے کئی صفحات کا نچوڑ ہے یہ تلوار چلائے بغیر اگر شجاعت دیکھنی ہو تو پیغمبر کو دیکھ لیجئے، اور اگر ابو طالب علیہ السلام تلوار چلاتے تو کیا ہوتا یہ دیکھنا ہو تو علی بن ابی طالب کو دیکھ لیجئے۔ بہرحال جب شجاعت کی طرف اشارہ کرنا ہوا تو جناب امیر المومنین نے حضرت ابو طالب کی طرف توجہ کی، تم ابو طالب کے بیٹے کو موت سے ڈراتے ہو، یا یہ جملہ کہ خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت کی پرواہ نہیں ہے، یہ کیا جملہ ہے؟ یہاں پہ حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیوں ہوا؟ باپ کے اوصاف کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مقامات پر اپنی مادر گرامی کا حوالہ دیا کرتے تھے، وہاں ماں کے اوصاف، جہاں ایثار کی بات ہو۔ بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ ضرور ہے کہ اوصاف کے شجرے میں کچھ اوصاف وہ ہیں جو صلب پدر ہی سے زیادہ قوت کے ساتھ منتقل ہوتے ہیں، اور کچھ اوصاف وہ ہیں کہ جو ماں کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں۔ جو اوصاف ماں کی طرف سے منتقل ہوتے ہیں بطور خاص اس میں ایثار اور محبت ہے۔ محبت کیسے کی جاتی ہے یہ ماں زیادہ سکھاتی ہے، ایثار کیسے کیا جاتا ہے یہ ماں زیادہ سکھاتی ہے، اور محبت کے خمیر میں ایثار ہے، محبت کی ماہیت میں ایثار ہے۔ محبت طلب نہیں کرتی، محبت عطا کرتی ہے۔ محبت طلب کرنے کا نام نہیں ہے، محبت عطا کرتی ہے۔ بس اب جملہ تمام کر رہا ہوں۔ عموماً ہم لوگ کیا کرتے ہیں،
یہ بھی کہہ لینے دیجیے، یہ حدیث میں ادھر 3-4 مجلسوں سے برابر سنا رہا ہوں. یہ حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. ایک شخص آیا، بس آخری فقرے ہیں یہ، اس کے بعد میں چند جملے مصائب عرض کروں گا. ایک شخص آیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، مولا ہاں میں آپ کا شیعہ ہوں. بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ امام کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا خاموش ہو جاؤ، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو. اللہ اکبر. اور فرمایا اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو. اور ہم لوگ ماشاءاللہ ہم سب دعویٰ رکھتے ہیں، سرور ہے، غرور ہے، ناز ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اور دوسروں پہ طنز کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، چاہے ہماری تقریر ہو چاہے شاعری ہے کہ نہیں. آج کل ہوتا کیا ہے، وہ جو کہہ رہا تھا یا اپنی تعریف اور یا پھر طنز و تشنیع. مولا بہرحال نہیں آ پاتے درمیان میں، یا اپنی تعریف ہوتی رہتی ہے اور یا دوسرے کی مذمت ہوتی رہتی ہے. مولا کی تعلیمات، مولا کے فضائل، مولا کے کمالات، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے عنصر. بہرحال اب اپنا بھی نشہ غرور توڑ کے اٹھیے گا، نشہ باطل. ہم سب سمجھتے ہیں شیعہ ہیں، بھول جائیے یہ دعویٰ، دستبردار ہو جائیے اس دعوے سے. امام محمد باقر علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں شیعہ ہوں آپ کا. کہا خاموش ہو جاؤ، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. تم تو بس یہ کہو کہ آقا ہم آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں یا آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں. یہ جملہ معصوم کا ہے کہ ہم آپ کے دوست کے دوست، یعنی اس میں بھی فصل ہے، بلا فصل نہیں ہے، اس میں بھی فصل ہے. ہم آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں، یعنی براہ راست آپ کے چاہنے والے بھی نہیں ہیں، آپ کے چاہنے والوں کے چاہنے والے ہیں، آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں. ہمارا شیعہ ہونا بہت بڑا مرتبہ ہے. جو اس مرتبے پہ فائز نہ ہو اور دعویٰ کرے کہ اس مرتبے پر ہے تو وہ گناہ گار ہوگا. یہ سب جملے معصوم کے ہیں. اس لیے کہ ہمارا شیعہ تو وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا کردار کم سے کم ابراہیم خلیل جیسا ہو. ابراہیم بت شکن، حضرت ابراہیم بت شکن، ان کا کردار جو رکھتا ہو وہ دعویٰ کرے کہ شیعہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام. تو بہرحال پروردگار ہمیں اور آپ کو اور اس پوری کائنات کو شیعیان محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام، ان کی معرفت یا ان کی معرفت، یہ معرفت بہت بڑے مراتب ہیں. لیکن سب سے بڑا نقطہ، سب سے بڑا مسئلہ جو ابھی اس وقت بس خلاصہ کلام میں عرض کر دوں کہ وہ قدر ہم لوگ محبت کرتے ہیں نا، شیعہ ہیں محبت کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب مطالبہ ہی مطالبہ ہے. مولا ہمیں یہ چاہیے، مولا ہمیں یہ چاہیے، مولا ہمیں یہ چاہیے، مولا ہمیں یہ چاہیے. اور ہمارے مجلس میں سخت ترین مصائب کے بعد فوراً مطالبہ شروع ہو جاتا ہے. سخت ترین، یعنی بعض حضرات تو اس طرح دعا کرتے ہیں کہ کلیجہ پھٹ جائے. مسائل، سخت ترین مصائب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے ہیں. اور ہمارے یعنی کیا شعور ہے، کیا عظمت کا اعتراف ہے، کیا محبت ہے. کچھ اندازہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں. کچھ ان ہستیوں کا اندازہ ہے، عظمت کا اندازہ ہے، عادتاً سنتے رہتے ہیں. خود امام حسین کا رتبہ، مقام، منزلت کس قدر بلند ہے.
ان کے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا رتبہ کتنا بلند ہے، حضرت قاسم کا رتبہ کتنا بلند ہے، حضرت عباس کا رتبہ کتنا بلند ہے، حضرت عون و محمد کا رتبہ کتنا بلند ہے۔ ان قربانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد دنیا کی حقیر چیزیں طلب کرنا کس قدر پستی ہے، اور طلب کرتے ہیں۔ اب کسی کے گھر غمی ہو گئی ہو، آپ گئے ہو پرسہ دینے کے لیے، اس کے بعد کچھ طلب کریں اس سے۔ اخلاقیات یہی ہیں۔ ہم نے شیعیت اور محبت اور مودت کا دار و مدار بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ خدا اور محمد و آل محمد کو اپنی آسائشوں کے لیے استعمال کرنا شیعیت ہے، نہیں استعمال کرنا شیعیت نہیں، خود اپنے آپ کو ان کے لیے نثار کرنا شیعیت ہے۔ یہ نثار کرنے کا مفہوم کب پیدا ہوگا؟ بس گفتگو تمام ہو گئی۔ ہمارے یہاں تو عورتیں بس علم تھام کر، تعزیہ پکڑ کر بچوں کی سلامتی مانگتی ہیں۔ یہ ہم اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں۔ جانے والی ماں بہت عظیم ماں تھی، مجھے علم ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کی جیسی تربیت کی ہے اور جس طرح دوسروں کی تربیت کی ہے دوسرے لوگ یاد کرتے ہیں، بہت اچھے اوصاف تھے ان میں۔ لیکن ہماری مائیں اور بہنیں یہ بات سمجھیں، بچوں میں شجاعت اور اولو العزمی پیدا کریں، اور علم تھام کر صرف بچوں کی سلامتی کی دعا نہ کیا کریں، علم تھام کر یہ دعا کیا کریں، پروردگار انہیں امام حسین پر نثار ہونے کا جذبہ عطا فرما۔ آج سے دعاؤں کا انداز تو بدل کر دیکھیں، اس لیے کہ کربلا میں ایک دو مائیں نہیں تھیں، 9 مائیں تھیں کربلا میں، جنہوں نے اپنے بچوں کو آقا حسین پر نثار کیا۔ 9 مائیں تھیں، اور بعض مائیں ایسی تھیں جن کے 1 سے زیادہ بچے تھے، اور یہ سب کے سب بنی ہاشم سے تعلق رکھنے والی نہیں تھی، یہ سب کے سب مائیں خاندان رسالت کی نہیں تھیں، خاندان ابو طالب کی نہیں تھیں۔ جو دوسری خواتین تھیں نا، وہ بھی زیر سایہ ولایت آ کر جو پروان چڑھی تھیں، ان میں عجب ہمت تھی، عجب ایثار تھا، عجب جذبہ تھا۔ ایک خاتون ہے، اس کا شوہر، یہ بصرے کا گھرانہ ہے، شوہر گیا میدان میں لڑا اور آقا حسین پر نثار ہو گیا۔ جلدی سے جیسے ہی اس نے دیکھا شوہر مر گیا، شوہر قتل ہو گیا، فوراً آئی، دوسری تلوار اٹھائی، 13 برس کا بچہ ہے، اس کے کمر میں لٹکائی، کہا جا بیٹا آقا حسین کو سلام کر اور ان سے اجازت لے کر میدان کی طرف چلا جا۔ جب یہ بیٹا آقا حسین کے سامنے آیا، آقا حسین نے دیکھا، کہا بیٹے تیرے باپ کی نصرت کافی ہے، ابھی تیری ماں نے باپ کا صدمہ اٹھایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تو میدان میں جا۔ اس نے کہا آقا میری ماں ہی نے تو بھیجا ہے آپ کے، میری ماں ہی نے تو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں واقعہ کربلا میں، اور واقعہ کربلا سے تعلق رکھنے والے اور نہ جانے کتنے اور واقعات ہیں اسی انداز کے، جہاں ماؤں نے اپنے بیٹوں کو حق پر نثار کیا ہے، اور صرف نثار ہی نہیں کیا ہے، کس پرشکوہ انداز سے اس غم کو اٹھایا ہے اور صبر کیا ہے، کس پرشکوہ انداز سے، کس پرشکوہ انداز سے۔ یقیناً اس میں دو تذکرے جب تک نہ کیے جائیں اس وقت تک حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کس انداز سے نثار کیا ہے، میں 2 ماؤں کا تذکرہ کروں گی جنہوں نے بیٹوں کو نثار بھی کیا اور اس کے بعد بیٹوں پر ماتم کرنے سے بھی انکار کر دیا، بیٹوں پر نوحہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ ایک ماں وہ ہے جس نے اپنے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک ماں وہ ہے جس نے اپنے 4 بیٹے دیے ہیں، ایک ماں وہ ہے جس کا نام زینب ہے۔ بی بی زینب
جن کے لیے کبھی علامہ جمیل مظہری نے کہا تھا کہ تول میزان عدالت میں ذرا رب جلیل، اس طرف اون و محمد ہیں ادھر اسماعیل، شرط انصاف ہے خالق افکار جمیل، اس طرف صبر حسین اور ایک طرف صبر حسین ایک طرف عزم خلیل، ذبح فرزند پر راضی بارادہ تو نہ تھیں، ہاجرہ صبر میں زینب سے زیادہ تو نہ تھیں۔ جناب زینب، 2 بیٹے آپ نے نظر کیے، سب تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں، بس میں ایک جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ 2 مرتبہ بی بی کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ کربلا میں جب کوئی عزیز شہید ہوتا تھا، آقا حسین اس کا لاشا خیمے میں لاتے تھے، جب کوئی صحابی شہید ہوتا تھا اس کا لاشا ایک بڑے خیمے میں لے آتے تھے جس کا نام فسطاط تھا۔ سب کے لاشیں، عزیزوں میں سب کے لاشیں خیمے میں آتے تھے۔ جناب اون و محمد کے لاشیں لائے، جب کوئی لاشا آتا تھا آگے آگے زینب ہوتی تھی، لیکن جب اون و محمد کا لاشا آیا تو زینب نظر نہیں آئی۔ آقا حسین نے پوچھا بہن زینب کہاں ہیں؟ کسی نے اشارہ کیا، دیکھا خیمے کے گوشے میں سجدے میں پڑی۔ پروردگار شکر ہے تیرا، تو نے میرا نذرانہ قبول کر لیا۔ آقا حسین نے کہا زینب آؤ، اون و محمد پر گریہ کر لو۔ جناب زینب قریب تشریف نہیں لائیں۔ جب قریب تشریف نہیں لائیں تو آقا حسین نے عجب انداز اختیار کیا ہے، عجب انداز اختیار کیا ہے۔ ایک طرف اون کا لاشا، ایک طرف محمد کا لاشا، بیچ میں خود لیٹ گئے۔ کبھی ادھر مڑتے تھے اس بچے کو پیار کرتے تھے، کبھی ادھر مڑتے تھے اس جوان کو پیار کرتے تھے، تاکہ کسی صورت سے زینب قریب آ جائیں اور اس منظر کو دیکھ کر گریہ کریں۔ مگر زینب اپنے بچوں پہ گریہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ اور یہ کیفیت کب تک رہی؟ آپ ذاکرین سے سنتے رہتے ہوں گے، عاشور گزر چکا ہے، عاشور گزر چکا ہے، 40 کی تاریخ گزر چکی ہے۔ اب تو وہ تاریخ ہے نا جب آپ یاد کرتے ہیں لٹے ہوئے قافلے کی واپسی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب دمشق سے رہائی کا موقع آیا اور بی بی نے کہا کہ ہم جائیں گے مدینے، مگر پہلے اپنے عزیزوں کا نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، فرش عزا بچھائیں گے، اور اس کی کچھ شرطیں رکھیں۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ ہمارے عزیزوں کے سر واپس کیے جائیں۔ جب وہ سر آنے لگے، مجلس منعقد ہوئی، سر آنے لگے، سرکار سید الشہداء کا سر آیا، ساری بیبیاں تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی۔ بی بی نے آقا حسین کا سر لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد بیٹھ کر گریہ کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد جناب عباس کا سر آیا، سب بیویاں کھڑی ہوئیں، اسے ام کلثوم نے اپنی گود میں لے لیا۔ جناب علی اکبر کا سر آیا، سب بیویاں کھڑی ہوئیں، لیلا نے اپنے سر اپنے آغوش میں لے لیا۔ لیکن جب اون و محمد کا سر آیا، کوئی بھی نہیں اٹھی، اور وہ سر سامنے رکھ دیے گئے۔ لانے والوں نے کہا کیا ان کی کوئی ماں موجود نہیں ہے؟ جناب زینب تڑپ گئی، کہا ایسا جملہ نہ کہو، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، یہ میرے گود کے پالے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، مگر حسین پر نثار کر دیا تو اب میں بچوں پہ گریہ نہیں کروں گی۔ یہ ایک ماں ہے، اور دوسری ماں ہے جو مدینے میں تھی، وہ ام البنین، وہ مادر گرامی عباس۔ جب مدینے میں خبر شہادت حسین پہنچی ہے تو ایک مرتبہ گھر سے عصا ٹیکتی ہوئی نکلی اور سنانے والے کو روکا، تم نے کیا کہا؟ حسین کا نام لیا ہے۔ وہ پہچان گیا یہ بی بی ام بنین ہیں۔ اس نے سب سے پہلے بی بی کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام لیا، کہا بی بی میں پرسہ پیش کرتا ہوں، پرسہ دیتا ہوں آپ کو آپ کے بیٹے کا۔ کہا میں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھ رہی ہوں، تم نے حسین کا نام لیا ہے۔ اس نے پھر خاموشی اختیار کی، دوسرے بیٹے کا نام لیا، کہا تم کیسے جواب دے رہے ہو؟ پھر اس نے تیسرے بیٹے کا نام لیا، کہا میں حسین کو پوچھ رہی ہوں۔ پھر اس نے جناب عباس کا نام لیا، بی بی پرسہ دیتا ہوں آپ کا بیٹا عباس بھی مارا گیا۔
کہا میں حسین کے بارے میں سوال کر رہی ہوں۔ مجبوراً اس نے کہا بی بی آپ کے بچے پہلے قتل ہوئے، حسین بعد میں شہید ہو گئے۔ بی بی ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، واہ حسینہ۔ اس کے بعد اپنے بیٹوں کا گریہ اس انداز سے کیا، بیٹو بچوں ارے تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کس طرح یہ مسئلہ پیش آیا کہ حسین تک نوبت پہنچ گئی، حسین قتل ہو گیا، بی بی فاطمہ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ انداز ہے ماؤں کا۔ پروردگار آپ کی آنکھوں کو کبھی غم حسین میں خشک نہ ہونے دے، پروردگار آپ کو ہمیشہ غم حسین میں اشک بار رکھے۔ ہماری ماؤں ہماری بہنوں کے جذبات محبت و ایثار کی تربیت فرمائے اور وہ سچی تہذیب ازا کو فروغ بخش سکیں۔ پروردگار معبود ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں تہذیب آل محبت کے سانچے میں ڈھال دے۔ معبود ہمارے اندر سچا حسینی کلچر پیدا کر دے۔ پروردگار معبود ہمارے بچوں کو، طالب علموں کو علم کی بلندیوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومنہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئی ہیں انہیں بہتر سے بہتر جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار انسانیت بلک رہی ہے، وارث مصطفیٰ کو اذن ظہور عطا فرما، ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ حسن باندی بی بی کی روح کو ایصال فرمائے۔